من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ سال کے اندر دوسرے سپارے کے اس رکوع پر جب ہم پہنچے تھے تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رکوع کو ہم رمضان شریف کے قریب سیکھیں گے، چونکہ 2 سپارے ہمارے مکمل ہو گئے، ان میں سے یہ ایک رکوع رہتا تھا۔ اس پورے رکوع کے اندر رمضان شریف کے متعلق، روزوں کے متعلق کچھ مسائل ہیں، تو آج کی نشست کے اندر اور آئندہ رمضان شریف تک جتنی بھی نشستیں بنتی ہیں ہم رمضان اور روزوں کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ ابھی سے یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی عطا کرے اور ہم رمضان کا رحمت، برکت اور کرم والا مہینہ پالیں تو اللہ کے فضل سے ہم رمضان شریف کے فرض روزے رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں۔ اور نیت اور ارادے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جو شب برات آ رہی ہے اس سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں اور پچھلی شب برات کے اندر ہمارا نام فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا ہو، ہم رمضان نہ پا سکیں۔ اب یہ موت ایک خفیہ قانون ہے جس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ آنے والی جو زندگی کی سانسیں ہیں وہ کب تک ہیں، یہ امانت ہے، کب اللہ تعالیٰ اپنے دربار کے اندر بلا لے، لیکن ایک اچھا ارادہ، اچھی نیت بندے کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے، رمضان ہم نہ پا سکیں، تو اچھے ارادے کی وجہ سے اللہ رمضان شریف کے پورے روزوں کا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ وہ رمضان شریف کی تیاری شعبان کے پورے مہینے میں کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تمام امور سے فارغ کرتے اور ذوق شوق ان کے دلوں کے اندر ہوتا۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتماعات کے اندر صحابہ کرام کو رمضان شریف کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کا بیان کر کے ان کے قلوب کو منور فرماتے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو آج ہم نے آیت کریمہ سماعت کی، اس کے اندر روزوں کی فرضیت کا بیان ہوا۔ سب سے پہلے میں روزہ کی لغوی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، منع کر دینا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ بالغ بندہ اور مکلف بندہ جس پہ شریعت کے تمام قانون وارد ہوتے ہیں، وہ چھوٹا نہیں ہے، یعنی نابالغ نہیں ہے، یا وہ مجنون اور دیوانہ بھی نہیں ہے، ہوش عقل اس کی سب کچھ سلامت ہے، تو بالغ بندے کا، مکلف بندے کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور حقوق زوجیت سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام روزہ ہے۔
یہ روزہ کی عبادت ہے، اور یہ عبادت کیوں ہم پر لازم کی گئی، قرآن پاک نے خود ہی اس کی وجہ بیان کی، لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور اس کے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں تقوی دار بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، تاکہ تم سونے سے مسلمان بن جاؤ، تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اللہ کا خوف مل جائے۔ تو روزے کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تقوی داری حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا۔ اور یہ جو روزہ کی عبادت ہے، جیسے قرآن کے لفظوں سے یہ بات واضح ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم پر ہم نے روزے فرض کیے، تو فقط تم پر نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ بہت پرانی عبادت ہے، مختلف امتوں کے اندر روزوں کی عبادت قائم رہی، ان کے قانون اپنے اپنے تھے، ان کا جو روزہ کھولنے اور بند کرنے کا ٹائم تھا وہ اپنا اپنا تھا، دنوں کے حساب سے ان کی تعداد اپنی تھی، مہینوں کے حساب سے ان کی تعداد اپنی تھی، لیکن فی نفس ہی روزے کی عبادت یہ ہر امت کے اندر موجود رہی۔ یہودیوں کے اندر بھی روزہ آج تک ہے، آج تک بھی جو عبادت سے شغف رکھتے ہیں یہودی، وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت جو تورات موجود ہے، تورات کے اندر رد و بدل کر دی گئی، اور انجیل کے اندر بھی رد و بدل کر دی گئی، یہ اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی، چونکہ قوموں نے اپنی کتابوں کے ساتھ وفا نہیں کی، اپنی مرضی کے انہوں نے احکام تورات اور انجیل کے اندر داخل کر لیے، باوجود اس کے کہ تورات میں بھی رد و بدل ہوئی، انجیل میں بھی رد و بدل ہوئی، لیکن پھر بھی تورات اور انجیل اس وقت جو موجود ہے اس کے اندر بھی روزے کی عبادت کا بیان موجود ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر لازم کیا ہے۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے جو اسلام کے جتنے احکام ہیں یہ ایک دم سے نہیں ہوئے کہ مسلمان ہوئے تو ایک دم سے کہا بھی اب سارے یہ تم نے کام کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک بھی ایک دم سے نازل نہیں ہوا، 23 سال کا زمانہ قرآن پاک کو آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہوئے لگا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ احکام کو بتدریج نافذ کرتا ہے، یہ بہت بڑی اس کی حکمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا، چونکہ نماز ان 3 عبادتوں میں سے آسان ترین عبادت ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ، ان 3 عبادتوں میں سے نماز سب سے سہل ہے، سب سے آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز ہی کو مسلمانوں پر فرض کیا۔ اس کے بعد جو تھوڑی دشوار عبادت تھی، زکوٰۃ، اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر لگانا بہت مشکل کام تھا، مال اپنا ہے، کمایا ہے، اب ایک مخصوص اس میں سے حصہ اللہ کی راہ کے اندر دینا، تو اللہ رب العالمین نے پھر زکوٰۃ کو نافذ فرمایا، اور پھر زکوٰۃ کے بعد اللہ رب العالمین نے جو تیسرے نمبر پر اس سے بھی مشکل عبادت تھی، یعنی زکوٰۃ سے بھی مشکل عبادت تھی، دشوار عبادت تھی، روزہ، اللہ رب العالمین نے اس روزے کو مسلمانوں کے اوپر لازم کیا اور فرض کیا۔ اور یہ ترتیب کہ پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر روزہ ہے، یہ ترتیب قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات، نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی اس آیت میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوا، دوسرے نمبر پر والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، صدقہ سے مراد زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے مرد اور زکوٰۃ دینے والی عورتیں، اور تیسرے نمبر پر والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی یہ ترتیب ان عبادات کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نماز کو بندوں کے اوپر لازم کیا، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو لازم کیا، اور اس کے بعد پھر روزہ کی عبادت کو لازم کیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال 10 شعبان المعظم کو روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ اب یہ قیامت تک مسلمانوں پر فرض ہیں۔ جو مکہ شریف کا زمانہ تھا اس کے اندر روزے فرض نہیں تھے۔ مکہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر
ہجرت فرمائی۔ مکہ کے اندر چونکہ نماز فرض ہوئی، یہ جو معراج کا ہم نے واقعہ سماعت کیا تو نماز مکہ شریف کے اندر فرض ہوئی، اور جو روزے ہیں یہ مدینہ شریف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو لازم کیا مسلمانوں پر۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور 10 شعبان المعظم تھی، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر اس حکم کو لازم اور فرض قرار دیا، اور پھر روزوں کی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کر کے بتایا، یعنی یہ نہیں کہ صرف حکم دے دیا خود کیا نہیں، کر کے عملی طور پر بتایا۔ چونکہ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، روزے فرض ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر حیات رہے تو خود روزے رکھتے رہے، صحابہ کو روزوں کی تلقین کرتے رہے۔ یہ جتنی فرض عبادتیں ہیں، ان فرض عبادتوں کو جب تک ادا نہیں کیا جائے گا یہ ادا نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو خالی توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے، یعنی روزے نہیں رکھے تھے اب خالی توبہ کر لیں وہ روزے معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی اب خالی توبہ کر لیں وہ نمازیں معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ توبہ بھی کرنی ہے اور پچھلی نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، پچھلے روزوں کو دوبارہ رکھنا ہے۔ یہ فرض کی شان ہوتی ہے، فرض ادا کرو تو ادا ہوتا ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے فرض ادا نہیں ہوگا۔ میں ابتدا کے اندر یعنی اس رکوع میں جو روزہ کے مسائل بیان ہوئے، جو اللہ رب العالمین نے روزہ کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی، انہیں سننے سے پہلے میں روزے کی کچھ فضیلتیں اور رمضان شریف کی کچھ رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان یعنی حدیثوں کے ذریعے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس رحمت والی عبادت کو کرنے کا ہر مسلمان کو ذوق اور شوق عطا فرمائے، وگرنہ جو حالات گزشتہ چند سالوں سے مسلمانوں کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھے بھلے صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، اہمیت کا احساس نہیں، عظمت کا احساس نہیں، فرضیت کا احساس نہیں، اور روزہ چھوڑنے کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، روزہ چھوڑنے کو ایک فیشن بنایا ہے، مجبوری ہے مجبوری نہیں، رکھا ہے کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا، یعنی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کے فضائل کے اندر چند حدیثیں، اللہ تعالیٰ ان کا فائدہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو پہلے سے روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں یا رکھتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے ان حدیثوں کی وجہ سے مزید حوصلہ افزائی ہے، اور جو پہلے سے روزے کے چور ہیں یعنی کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، مکمل روزے نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے ان حدیثوں کے اندر عبرت بھی ہے اور سبق بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، تاکہ وہ روزے کا بھی اپنا ذہن بنائیں کہ رمضان شریف آنے پر ہم انشاءاللہ رمضان کے فرض روزے رکھیں گے۔ یہ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ روزہ کی چند فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی فضیلت محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ ڈال ہے، روزہ پردہ ہے۔ کس چیز کا؟ بندے اور دوزخ کے درمیان روزہ پردہ بن جاتا ہے، ڈال بن جاتی ہے۔ یہ روزہ بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دیتا، روزہ ڈال ہے۔ کس چیز کا؟ بندے اور گناہوں کے درمیان۔ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے نفرت عطا فرماتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر گناہوں کی عادت چھڑانے کے لیے روزہ ایک زبردست قسم کا پردہ ہے اور زبردست قسم کی ڈال ہے۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے وہ روزے کی حالت کے اندر حقوق زوجیت ادا نہ کرے، جہالت کی باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے تو 2 مرتبہ آگے سے یہ جملہ بولے انا صائمن انا صائمن، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ معنی کیا ہے؟ میں اس کام سے رکا ہوا ہوں۔ روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رک جانا، کسی کام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، رک جانا۔ تو جو گالی دے، لڑنا چاہے حالت روزہ کے اندر، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ آگے سے کہے انا صائمن، میں روزے سے ہوں۔ معنی کیا؟ میں اس کام سے رکا، جو تو کر رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا۔ تو گالی دے رہا تو میں جواباً تمہیں گالی نہیں دوں گا، چونکہ میں اس وقت ایک مقدس عبادت
ادا کر رہا ہوں۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، روزہ دار بندے کے منہ کی جو بو ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ مشک ایک خوشبو کا نام ہے۔ جس وقت کھانے پینے سے بندہ معدے کو خالی رکھتا ہے تو عصر کے وقت منہ سے ایک سمیل آتی ہے، ایک بو آتی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے دربار میں اس کا مقام مشک سے زیادہ ہے، یعنی خوشبو سے زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ذات کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بندے نے میری ذات کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ حالانکہ جس وقت بندہ پردے میں ہوتا ہے، یعنی کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ پانی پی سکتا ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی اس کے منہ کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، وہ چاہے تو ایک دو گھونٹ اندر لے جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے روزہ دار احتیاط کرتا ہے، وہ ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہیں جانے دیتا۔ وہ بند کمرے میں تنہا بھی ہو تو کوئی چیز نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ بندوں میں سے تو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے یہ جس نے روزہ رکھا ہے یہ میری ذات کے خوف کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، اس کے اندر میرا خوف ہے، میرے خوف کی وجہ سے یہ پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، یہ روزہ دار ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے چونکہ اس نے اپنے نفس کو میری وجہ سے روکا ہوا ہے، کھانے پینے سے روکا ہے، حقوق زوجیت سے روکا ہے، میرا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے، اللہ فرماتا ہے یہ چونکہ میرے لیے اس نے کام کیا ہے تو اس روزے کی جزا بھی اسے میں ہی عطا فرماؤں گا۔ باقی جتنے عمل ہیں جزا ان کی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن خاص ایک روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر محدثین نے بیان کیا کہ روزہ کی جزا کیا ہے۔ دو جزائیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی جزا یہ ہے وہ افطار کے وقت ملتی ہے بندے کو، جس وقت بندہ روزہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری جزا رب کائنات نے کہا وہ میرے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوگی دوسری جزا اسے میں دوں گا۔ اور محدثین نے کہا وہ کون سی ہوگی؟ جو رب نے کہا نا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں، جب یہ میرے ساتھ ملے گا تو روزہ دار کو میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنی بڑی رحمت معابی ہے۔ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو رمضان شریف کے دنوں کے اندر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے ثواب کی نیت سے دور رہتا ہے، حقوق زوجیت سے ثواب کی نیت سے دور رہتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ میرے مالک نے مجھے منع کیا ہے۔ اب یہ کام اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا میں اسے جزا دوں گا، اور جزا کیا ہے؟ میں رب اسے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی جزا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رحمت معابی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے تمام کی تمام عبادتیں جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، دیگر بے شمار عبادات ہیں، ان میں سے جو خالص ترین عبادت ہے وہ روزے کی عبادت۔ جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں، کیونکہ دکھنے رمضان میں تو ماحول ہوتا ہے نا، ایک دوسرے پر ہر بندے کو گمان ہوتا ہے یار اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب جب تک کوئی کسی کو بتائے گا نہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا بندے کے درمیان راز ہے۔ بند کمرے میں بھی بندہ کھانے پینے سے بچتا ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر اس پر ہے۔ یہ اسے اخلاص کہتے ہیں، اسے للہیت کہتے ہیں، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ بندے کو اخلاص کی دولت عطا فرماتا ہے، بندے کو رب کا خوف پیدا ہوتا ہے، رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں روزہ دار؟ رمضان شریف کے فرض روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اٹھ کے سائیڈ پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
آج میں نے جنت کا ایک دروازہ مخصوص صرف روزہ داروں کے لیے رکھا ہے، اس دروازے سے فقط روزہ دار جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر رمضان کے فرض روزے رکھے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جن بندوں کو بزم عشر میں روزہ داروں کو اعلانہ کیا جائے گا اور بابو ریحان سے داخل کیا جائے گا، جب وہ داخل ہو جائیں گے پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اس دروازے سے کوئی اور نہیں جائے گا، اس دروازے سے وہی جائے گا جسے آج رب دیدار کی جزا عطا فرمائے گا۔ یعنی روزہ دار تھا، اور روزہ دار کی جزا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اور اس کے لیے جنت میں داخلہ بھی سپیشل ہے، یعنی ایک سپیشل دروازے سے اللہ رب العالمین روزہ دار کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان کی رحمتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کلام ارشاد فرمایا، اور اس کلام کو بھی امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی اللہ رب العالمین بندوں کو جزا دیتا ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ دوزخ کے دروازوں پر تالے لگوا دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دو، آسمان کے دروازے کھول دو، رحمت کے دروازے کھول دو، اور دوزخ کے دروازوں پر تالے لگا دو۔ اور حدیث شریف کا آخری جملہ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ دیکھیے جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کے جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو پورا سال مسجد نظر نہیں آیا تھا وہ بھی کھچا کھچا مسجد کی طرف آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمیں مسجد آنے سے کون روکتا ہے؟ شیطان، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور ہمیں اپنے دشمن کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ جو سستیاں ہیں، غفلتیں ہیں، رب کا دربار چھوڑنا ہے، خود کس کا دل کرتا ہے؟ یعنی کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا یہ دل کرے کہ میں اللہ کو ناراض کروں؟ بالکل دل نہیں کرتا۔ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا یہ دل کرتا ہے کہ میں نحوست والا رہوں، میں بے برکت رہوں، مجھ سے رب ناراض رہے، میرا ایمان خراب ہو جائے، میری موت خراب ہو جائے؟ نہیں نہیں، کسی کا ایسا دل نہیں ہے۔ نیک ہر کوئی بننا چاہتا ہے اور ہر کوئی اچھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، لیکن کون نہیں چلنے دیتا؟ شیطان۔ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ یہ مسجد کتنا مقدس اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے، یہاں پہ بھی آ جاتا ہے، وسوسے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے ٹکنے نہیں دے گا اور بیٹھنے نہیں دے گا، فوراً اٹھا کے بھگائے گا۔ اور پھر جو اس کے چیلے ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا پورا زور ہوتا ہے آج جو آیا ہے اگلی نماز میں نہ آنے پائے۔ جو اگلے میں آیا ہے وہ مایوس نہیں ہوتے، چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے۔ اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ شیطان ہمیشہ سیدھی راہوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ شیطان کبھی آپ کو شراب کے رستے میں نظر نہیں آئے گا، یہ شیطان کبھی آپ کو بدکاری کے رستے میں نظر نہیں آئے گا، یہ شیطان آپ کو کبھی سود کے رستے میں نظر نہیں آئے گا، یہ شیطان آپ کو کبھی جوے کے اڈے پہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ تو ہیں اس کے اپنے۔ یہ ہمیشہ بیٹھے گا مسجد کے رستے میں، یہ ہمیشہ بیٹھے گا اچھی بلوں کے رستے میں، اس لیے کہ اس نے یہاں آنے سے بندوں کو روکنا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس کے خلاف تیار کیا جاتا ہے، اس کے پروپگنڈے فیل کیے جاتے ہیں، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت مابی رمضان شریف کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ازلی دشمن کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، اور پابند سلاسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جو 11 مہینے مجھ سے روٹھے ہوئے ہو، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ یہی وجہ ہے، حدیث شریف کے اندر باقاعدہ موجود ہے، جب اللہ کے حبیب نے مسجد شریف کے اندر آج قدم رکھا اور ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، پہلا قدم ممبر پر رکھا تو بڑی مشہور حدیث شریف ہے کہ اللہ کے حبیب کی زبان سے آمین کے لفظ جاری ہوئے، پھر دوسرا قدم رکھا، پھر
آمین, اور پھر تیسرا قدم رکھا, پھر آمین کے لفظ جاری ہوئے. تو جس وقت اللہ کے حبیب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو پھر خود ہی وضاحت بیان فرمائی. فرمایا جب میں نے آج ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل آ گئے, اور جبرائیل نے آ کر ایک دعا مانگی ہے. میں نے اس دعا کے اوپر لبیک کہا اور آمین کہا ہے. مجھے بتائیے, اگر دعا کرنے والے جبرائیل امی ہوں, آمین کہنے والے رب کے محبوب ہوں, اور یہ دعا دے کر بھیجنے والا خالق ہو, اللہ ہو, تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے آ کر دعا مانگی کہ محبوب بدبخت ہے وہ بندہ, ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان شریف پایا پر اپنی بخشش نہ کروا سکا. اللہ نے شیطان کو پابند سلاسل اس لیے کیا تھا روٹھے راضی ہو جائیں, بھاگے ہوئے واپس آ جائیں, جو میرا در چھوڑ چکے ہیں آ کے صلح ڈال لیں, میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. اور رمضان شریف اتنی رحمت معاف. یہ دیکھیے اس وقت رات پڑ چکی ہے, لیکن یہ جزا اس وقت نہیں ہے. کون سی؟ کہ جیسے ہی مغرب ہوئی تو آسمان بالا سے صدائیں آنا شروع ہو جائیں, حل من مستغفر, ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ حل من سائل, ہے کوئی سوالی؟ حل من مسترزق, ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ یہ آج صدا نہیں ہے. یہ صدا آتی ہے پورا سال آتی ہے. کب؟ رات کا پچھلا پہر, جب مخلوق خدا سو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ نزول جلال کر کے یہ صدائیں دیتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ لیکن اس وقت مخلوق ساری سو رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ جو صدا ہے کوئی بخشش چاہنے والا, یہ رات کے پچھلے پہر نہیں, پورے کے پورے 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کی طرف سے آتی ہے. وقت تھوڑا ہوتا ہے نا, ایک مہینہ ہی ہے, ہر وقت رب کی طرف سے صدا ہے. کوئی غیر حاضری نہیں, کوئی بھی بخشش چاہنے والا ہو آئے, وہ سوال کرے گا میں رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین, تو جبرائیل نے یہ دعا مانگی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ, بدبخت ہے وہ بندہ, اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر نہ سکا. دونوں میں سے ایک تھا, وہ خدمت نہ کر سکا, جنت اس کے گھر میں تھی, جنت لے ہی نہ سکا. یہ دور رہا, خفا رہا. یہ بچوں کی نافرمانی اولڈ ہاؤس کو جنم دیتی ہے. ہمارے ملک کے اندر اب بن گئے باقاعدہ, بوڑھے ماں باپ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن بچوں کو کیا پتا کہ ان کی جنت کا سارا سودا ماں باپ کے قدموں میں. وہ خوش نصیب اولاد ہے جسے زندگی کے اندر یہ سعادت ملے کہ وہ اپنے باپ کی چارپائی پر خدمت کر سکے, وہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے. اور پھر یہ وہ کمائی ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس دعا پر لبیک اور آمین کہا کہ بدبخت ہے وہ بندہ, ہلاک ہو جائے وہ بندہ, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ جس نے ماں باپ کو پایا, خدمت کر کے جنت نہ پا سکا. ویسے تو بے شمار والدین ایسے ہیں دور حاضر کے اندر چپ چاپ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں, اولاد کو موقع ہی نہیں دیتے کہ ہماری خدمت کرو. لیکن جنہیں یہ موقع میسر آ جائے کہ ماں باپ ایسی کنڈیشن میں چلے جائیں کہ اب لقمے ان کے منہ میں ڈالنے ہیں, اب ان کی کنڈیشن یہ ہے, کل تک یہ بستر پہ پیشاب کر جاتا تھا اور اب یہ پلٹ کے زمانہ والدین کے ساتھ آ گیا ہے, اب بچہ بھاگے نا, اب بیٹا جان نہ چھڑائے, دن رات ایک کر دے, اس لیے کہ اب وہ لمحے آئے ہیں کہ اس نے رب سے جنت کا سودا کرنا ہے. ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے, یہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن لوگ کمائی کر جاتے ہیں, جنہیں اللہ سعادت دیتا ہے وہ کمائی کر جاتے ہیں. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ممبر پہ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا تو جبرائیل نے آ کے میرے سامنے یہ دعا مانگی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ, بدبخت ہے وہ بندہ, اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور بخل کی وجہ سے اس نے درود و سلام نہ پڑھا.
جب بھی محبوب کریم علیہ السلام کا نام لیا جائے تو یہ مختصر درود لازمی پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود، پورے 3-4 سیکنڈ بھی نہیں لگتے یہ درود پڑھنے کے اندر، لیکن کیا ہوتا ہے جو بندہ نام لیتا ہے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بے شمار جگہوں پر ہمیں جانا ہوتا ہے، تو خاص کر کے یہ چیلم کی محفلیں، بعض لوگ نا بڑے بابو سے بن کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، اب آیت درود پڑھو نا، بالکل خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں، پڑھیں گے نہیں درود۔ جب بھی کسی بزم میں جائیں اور کوئی بندہ آیت درود پڑھے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور جس بزم کے اندر رسول اللہ کا نام لیا جائے، حدیث کی وجہ سے جو رسول اللہ نے دعا پر آمین کہی اور بندہ بخل کی وجہ سے نام نہ لے، اس کی ہلاکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ تو چونکہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ رسول اللہ مجھ سے خفا ہو جائیں، ہر بندہ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ جب سونے کا نام آئے تو اس کے لبوں پہ درود و سلام کا نغمہ جاری ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک حدیث محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کی فضیلت کی بیان فرمائی۔ آخری حدیث آج کی نشست میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کی فضیلت بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی۔ جو رمضان میں ہے وہ رمضان ہی میں ہے، نہ شعبان میں ہے، نہ ذوالقعدہ میں ہے، نہ ذی الحج میں ہے، نہ پورے سال میں ہے۔ جو رمضان میں ہے وہ رمضان میں ہی ہے۔ حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، جیسے دور حاضر کے اندر مذاق بنا ہوا ہے، روزوں کا مذاق چھوڑنا، روزہ اور پھر بے ادبی کرنا، شرعام کھانا پینا فیشن بنا ہوا ہے، مذاق بنا ہوا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان شریف کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا، یہ بندہ اگر ساری زندگی بقیہ روزوں میں گزار دے تو اس ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں کر سکتا۔ یہ قضا کرے گا، قضا تو قبول ہو جائے گی، لیکن اگر یہ چاہے کہ جو ثواب رمضان میں روزے کا ملتا ہے میں بعد میں رکھ لوں گا اور پھر لے لوں گا، فرمایا نہیں ملے گا۔ ایک مہینے کی بات نہیں کی، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سارا زمانہ۔ تو پتہ یہ چلا جو رمضان میں ہے وہ رمضان ہی میں ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، عبادتیں، رحمتیں، برکتیں، اللہ کے فضل سے ان قریب یہ صدا آئے گی کہ رمضان شریف آ گیا، اور اس رمضان شریف کی آمد کے لیے اپنے دل کے اندر ذوق، شوق، حرارت ایمانی، جیسے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ کار تھا، رمضان آنے سے پہلے بہت خوش ہوتے تھے۔ اس لیے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے دربار سے ہمیں بخشوانے والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت دینے والا مہینہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس رمضان شریف کے مہینے کے متعلق، روزوں کے متعلق، مسائل کے متعلق آنے والی نشستوں کے اندر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔